السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورۃ الانعام کی ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد سے، تعریف سے شروع کی گئی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق یعنی انسانوں اور نبی رحمت للعالمین کے امتیوں کو سادہ مگر واضح الفاظ میں دعوت حق دے رہے ہیں کہ حمد کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی، تعریف اس خدا کی، حمد اس کی، اس ذات کی، خلق السماوات، جس نے خلق کیا، تخلیق کیا، بنایا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور ظلمت یعنی اندھیرے کو پیدا کیا اور اجالے کو یعنی اندھیرے اور اجالے کو بنایا۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کا، یعدلون، اور اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی معبودوں کو، دوسرے لوگوں کو ان کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون بہ شرکاہم، کہ وہ نام نہاد معبودوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا حقوق میں ان کو شریک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، ظلمت، تاریکی، اندھیرا اور روشنی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھیے، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہی نہیں، صرف شرک یہی نہیں ہے کہ کسی مورتی کو، کسی بت کو سامنے رکھ لیا جائے، بس اس کی پوجا شروع کر دی جائے، تو یہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی حمد کرتا رہتا، لیکن تو نہ صرف اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہو گیا، بلکہ تو نے اپنے من پسند شخصیات اور اپنی خواہشات کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ آیت میں دو چیزوں کے متعلق فرمایا کہ زمین آسمان کے بارے میں فرمایا تخلیق کی، یعنی نئے سرے سے بنایا۔ تخلیق کا مطلب نئے سرے سے بنانا، یا کچھ چیز یعنی مادی کوئی شے ہے اس کو بنانا ہے۔ اور ظلمت و نور، تاریکی اور روشنی جو ہے، وہ ایک ظاہری معنی، اس کے ظلمت نور کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اندھیرا بنایا، اور پھر اس کا الٹ روشنی، یعنی مادی شے نہیں ہے، ویسے بھی اندھیرا ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، یہاں روشنی نہیں ہوتی، وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ روشنی اور اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یا دوسرا مطلب اندھیرے کا جہالت بھی ہے، کہ علم کی جہالت، عمل کی جہالت، کردار کی بے راہ روی، غلط طریقہ، غلط رستہ۔ اور روشنی کا مطلب سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اچھا یعنی روشنی والا رستہ، اور طریق یعنی برائی والا، برائی، جہالت والا رستہ، دونوں ہی بنا دیے ہیں، اور تمہیں ان دونوں میں سے کسی کو اختیار کر اپنانے کا میں نے اختیار بھی دے دیا ہے، اور پھر ان دونوں کے نتائج، کامیابی اور ناکامی سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب انسان میں سے کسی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ جو بھی رستہ اس میں سے چاہے کامیابی والا اختیار کرے یا ناکامی والا، اس کی مرضی ہے کہ وہ نور، روشنی اور ہدایت کے رستے کو اختیار کر کے جنت تک پہنچ جائے، یا پھر وہ ظلمت، اندھیرا، تاریکی اور نافرمانی کے رستے پر جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔
تو اس آیت میں جو سب سے بڑی بات بیان کی گئی ہے کہ تم اس رب کے ہمسر برابر ہم پلہ اپنے معبود بنائے ہوئے ہو۔ تو شرک کے بارے میں نے جیسے پہلے کہا کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سامنے بت یا مورتی رکھ کر اس کو سجدہ کیا جائے، بلکہ بہت سے نظریات اور عقائد شرک کے زمرہ میں آتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو بھیس بدل کر سامنے آتی ہے۔ اور آج کے سبق میں آپ ایک بات بس سمجھ لیجئے کہ دعا صرف اللہ کے لیے ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی دعا کی ہیں، دعا اور صلاۃ، ان دو ہی یعنی مطلب ہے، دو ہی مقصد ہیں ان کے، عبادت اور مانگنا۔ تو عبادت بھی اللہ کی ہے اور دعا بھی اللہ سے ہے۔ دعا اس وقت اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ لینا، میں یہ بڑے وہ دکھ کے ساتھ یعنی کہ آپ اس وقت اللہ سے پھر دعا مانگ لینا اگر آپ سمجھیں کہ اللہ کے خزانے اب ختم ہو گئے ہیں، یا وہ رب نعوذ باللہ دینے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو پھر جب جس سے جی چاہیں مانگتے پھریں، سادہ سی بات ہے۔ آج کے مسلمان کی سمجھ میں یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے، پھر اس میں اتنی چیزیں، پتھر، پانی، مخلوقات، نباتات، حیوانات، اور ان کی پھر اقسام اور ان کے رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور پھر اس نظام سارے نظام پر گرفت اور قدرت، اتنی طاقتور ہستی ہونے کے باوجود پھر ہم اس کو چھوڑ کر مخلوقات کو اس کی ذات کے برابر بنانا شروع کر دیں، اس کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے مانگنا شروع کر دیں، تو پھر یہ جہالت ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے کسی معاملہ میں کوئی برابری پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، غفلت، جہالت، شک، شرک کے اندھیرے جو ہیں یہ ایمان، علم، اطاعت اور یقین کے اجالے، یہی امور قطعی طور پر اس بات کو پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی اخلاص سے عبادت کی مستحق ہے، جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر کسی اور سے مانگنے پر تو بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے 116، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے جو شرک کرے گا اس کے ساتھ، البتہ جو دوسری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اللہ معاف کر دیں۔ تو یہ ایک ایسی لعنت اور ایسی بیماری ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، البتہ اگر انسان توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر شرک کرتے ہوئے ہی انسان مر گیا، موت آ گئی، تو پھر ایسا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور باقی جو گناہ ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور مکمل طور پر بچائے، آمین یا رب العالمین۔